مسلمانوں کے انحطاط کی وجوہات۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی شیخ محمد عبدو کی نظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ مذکورہ کی نظر میں مسلمانوں کے مذہبی افکار کے ساتھ ساتھ مغربی تمدن اور جدید تقاضوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران پر مسلمانوں کے انحطاط کی بنیاد قائم تھی، کیونکہ کئی صدیوں کی مایوسی کی وجہ سے مسلمان اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرے لفظوں میں سید جمال الدین افغانی سے جدا ہو کر مصر آنے کے بعد محمد عبدو نے سب سے زیادہ اسلام اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوششیں کیں۔ وہ اس مسئلے کا اس طرح سے حل ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں فکری اور طبقاتی جمود کی وجہ سے اسلام اور بعض علماء مصری معاشرے کی ترقی اور تکامل کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں اور مسلمان اپنی طاقت اسلام کے خلاف استعمال نہ کریں۔ دوسری جانب مسلمان اسلام کو علم کے ساتھ تطبیق کے نام پر حد سے نہ بڑھ جائیں، اسلامی اصولوں اور مقررات کو زمانے کے ذوق اور سلیقوں کے ساتھ تطبیق نہ کریں اور اسلام عملی طور پر میدان سے خارج نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس قسم کی افراط و تفریط کا راستہ روکنے کے لیے بعض قوانین وضع کرنا چاہتے تھے۔ شیخ محمد عبدو مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کے انحطاط کا ذمہ دار صرف مستشرقین کو قرار نہیں دیتے تھے بلکہ تصوف اور عرفان کے مکاتیب کے عیب بھی عیاں کرتے تھے۔ ان کے مطابق اہل تصوف اور عرفان نے طبقہ بندی کے خلاف پیکار اور عبادت میں اخلاص و معنوی پاکیزگی حاصل کرنے کے بارے میں تاکید کے باوجود انسانی کمالات حاصل کرنے کے بجائے ولیوں کی پرستش اور ان کے معجزات و کرامات کو بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کے فکری جمود کی ایک وجہ عقل کا دفاع کرنے والوں کا حد اعتدال سے بڑھ جانا ہے جو تمام گروہوں کو کھولنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ شریعت کے حامیوں کی طرف سے افراط اور حکمرانوں کے خلاف رد عمل تھی جنہوں نے بعض علماء کو اپنا حامی بنا کر اور اپنے پیشرو افراد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے عقلی معارف کی راہیں مسدود کر رکھی تھیں۔ اس طرح شیخ محمد عبدو اندرونی استبداد اور بیرونی استعمار کو بھی مسلمانوں کی پستی کی اہم ترین وجوہات میں سے قرار دیتے تھے۔